مومن کی شان، مومن کی عادت یہ ہونی چاہیے، اور کامل مومن بھی وہ ہے ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ جو بندہ، جو مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بناتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمائش کی، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبرائیل آئے، پوچھا اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ حکم دیجیے کہ میں ان ظالموں کا بدلہ لوں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، جس اللہ نے اس آگ کو آگ میں پھینکوانے کے انتظام کیے ہیں، میں وہی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کامیاب بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کی مدت گزارنے کے لیے گئے، اور جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا، میں جا رہا ہوں اور آنے تک میری اس قوم کی نگہبانی، اس قوم کا دیکھ بھال اور اس قوم کی رہبری کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری کر کے واپس آئے، دیکھتے ہیں کہ قوم بگڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے، یا اللہ تو نے میرے قوم کے ساتھ کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ جو تھا وہ تمہارے بھائی ہارون پر تھا۔ اگر ہم پر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا، جن کے پیچھے دشمن حملہ کرنے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں، چٹیل میدان ہے، بچنے کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، تو ایک درخت پر نظر پڑتی ہے، فوراً حضرت زکریا کہتے ہیں کہ درخت مجھے پناہ دے۔ درخت پھٹتا ہے، حضرت زکریا اندر چلے جاتے ہیں، درخت پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتا ہے۔ ان کا قمیص، ان کا جبہ تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ دشمن پہچان لیا کہ ہو یا نہ ہو، حضرت زکریا ایک درخت میں ہے، چلو کاٹا جائے۔ اب کاٹا جا رہا ہے، اور آرے کا اور کٹنے کا، درخت کٹنے کا محسوس حضرت زکریا نے کیا۔ فوراً رجوع ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ تو میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے زکریا، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ، تمہاری پناہ جو تھی وہ درخت سے تھی۔ اگر ہم سے ہوتی ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو ظاہراً اعتماد جو تھا وہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جن کا توکل، جن کا بھروسہ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار عالیہ میں ایک مسافر آیا۔
اللہ کے نبی سے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں پر مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے آقا کے دربار میں جائے اور خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کون ہے میرے اس مسافر کو اپنے مہمان بنا لے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے اس مہمان کو میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو طلحہ کی ذمہ داری دے دیا۔ اب اس مہمان کو لے کر حضرت ابو طلحہ گھر پہنچتے ہیں۔ اہلیہ سے عرض کیا گھر میں جو کچھ ہے یہ مہمان نبی ہے، جو کچھ ہے وہ دسترخوان پر نکال دیجئے۔ اہلیہ نے کہا اے سرتاج آپ جانتے ہیں گھر کا حال، گھر کی تنگ دستی، اور گھر کے اندر کھانا تھوڑا سا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ ان بچوں کو کھانا بانٹ کر کھلا دوں اور سمجھا کر کے ان کو سلا دوں، لیکن آپ مہمان نبی لے کر آئے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا جو کچھ ہے وہ دسترخوان پر رکھ دو، مہمان کھائے ہم اس کے ساتھ نہ کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا تو تھوڑا ہے اور مہمان کا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہے، اب اس کو کیا کرے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا اہلیہ آپ دسترخوان بچھاؤ اور جو کچھ کھانا ہے اور اس کو دسترخوان پر رکھ دو، اور میں بھی بیٹھ جاؤں گا، رات کا وقت ہے، دسترخوان پر مہمان کے ساتھ میں بھی بیٹھوں گا، آپ چراغ کو جو ہے درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، چراغ بجھ جائے گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا اور میں جو ہے حرکت کروں گا کھانے جیسی، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھوں گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ میاں بیوی جو مشورہ کیے تھے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ مہمان پیٹ بھر کے کھا کر چلے گیا اور اس رات کی کارگزاری مہمان کھانے کے بعد بچوں کو کھلا رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں، سارا گھر کھا رہا ہے، لیکن اس کھانے کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو طلحہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اے طلحہ آپ کے اس رات کے عمل کے بدلے میں بھی اللہ بھی خوش ہے، اور آپ کی اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی 9ویں آیت کو آپ کی اس عمل کے بدلے میں نازل فرما دیا ہے۔ یہ بھروسہ، یہ توکل حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو تھا اللہ پر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں خیر کا، برکت کا معاملہ فرمایا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے اللہ کے ذات پر پورے طور پر بھروسہ اور یقین رکھنی چاہیے، توکل رکھنی چاہیے۔ جب بندہ مادر شکن میں، پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اسی وقت جو ہے فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے اور اس کی حیات کتنی ہے، یہ جو ہے رزق اور موت کا معاملہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے ہر حال میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے،
اس کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی اچھا کرتا ہے، وہی برا کرتا ہے، نفع و نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور نفع و نقصان، مصائب و پریشانیوں میں ہم جو ہے غیر اللہ پر اپنا یقین کو بسا لینا، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ آپ کو مثال دوں، اس شرک کی عمل سے، اس شرک کرنے سے اللہ کو سب سے زیادہ غصہ کس پر آتا ہے؟ آپ زنا کریں، اللہ کو غصہ آتا ہے، اتنا نہیں آتا۔ آپ چوری کریں، اللہ کو غصہ آتا، اتنا نہیں آتا۔ آپ جو ہے شراب پیے، اللہ کو یقیناً غصہ آتا ہے، اتنا نہیں آتا جتنا کہ شرک کرنے پر غصہ آتا ہے۔ ایک بیٹا باپ کہے پانی دے، بیٹا کہے نہیں دوں گا، باپ حکم کرے میرے پیر دبائے، بیٹا پیر نہیں دباتا، باپ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ باپ کوئی کام کا حکم کرے، اگر بیٹا نہ کرے، باپ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ اگر وہی بیٹا باپ سے کہے کہ تو میرا باپ نہیں ہے، تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق کو جوڑے، جتنا باپ کو غصہ آیا اس سے بڑھ کر اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ زنا کرے اور کوئی بڑا گناہ کر لے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو انکار کر دیا، انکار کرنا الگ ہے، انکار کر دیا، شوہر کیا کرے گا؟ اس کو بلائے گا، اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اور بڑے حضرات کے پاس جائے گا، اور بیوی شرط رکھے گی میں اس کے گھر نہیں، الگ زنا رکھے تو میں جاؤں گا، وہ کہے گا حضرت میں رکھوں گا۔ اگر بیوی حکم کرے کہ مجھے روزانہ اتنی رقم دے، شوہر کہے گا ہاں دوں گا۔ اگر وہی بیوی کسی اور سے تعلق کو جوڑے اور کہے کہ میں اس سے بھی رہوں گی اور اس سے بھی رہوں گی، شوہر کہے گا یہ مجھے ضرورت ہی نہیں، لات مار کے باہر نکالے گا۔ یہی ہے، اگر ہم اللہ سے کے علاوہ کسی اور کو تعلق کو جمائے، اللہ بھی ہم لوگوں کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اور کافر کو تو طے ہے، لیکن مشرک کو کافر سے بھی بڑھ کر مشرک کو سزا ہے، اور مشرک کو کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا شرک جیسی لعنتی عملوں سے ہم بچنی چاہیے۔ ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ جو ہے اللہ پر ہونی چاہیے، جیسے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا، حضرات اولیاء اللہ عظام نے ہم لوگوں کو عمل کر کے بتایا۔ حضرات اولیاء اللہ عظام خود کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنی چاہیے، شرک کرنے پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جمائے گا،
اور ہر نبی کو یہ پوچھے گا کیا میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی امت سے یہ کہے کہ غیر اللہ سے پوچھے؟ تمام نبیوں نے یہ کہیں گے آپ نہیں کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے غیر اللہ سے منتیں مانگے ہیں، غیر اللہ کے تعلق کو جمع کر رکھا ہے، پھر تو ان کو نار جہنم کا حوالہ کر دیا جائے۔ تو لہذا محترم بزرگ اور دوستو، ہر حال میں اللہ آپ کی زندگی میں امن، چین، سکون رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں دی ہے، ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، آپ جو بھی کام کرے اللہ پر بھروسہ رکھو، اور آپ پر مصائب کا بوجھ آئے اللہ سے مانگو۔ دن رات، وقت، ولی اور چیزوں پر بھروسہ نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی چیز کو اور کسی اور کو جو ہے منحوس سمجھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم دیکھیں محرم الحرام سب سے پہلے وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہر کام کے شروعات میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھنے تھا، ہر کام کے شروعات میں وقت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کتنے آج کے اس عرفن دور میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو راو کالم دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں۔ غیر میں ہمارے میں اب کیا فرق ہے؟ نکاح کے موقع پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے حضرت ابھی راو کالم باقی ہے، کبھی نوشا نے، کبھی دلہن نے اس دن کے فرائض ادا نہیں کرتے، اس دن کے فرائض ادا نہیں کیا، لیکن راو کالم کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہرگز ایسا عمل کرنا یہ شرک ہے۔ دوسرا، ہم دن کو دیکھتے ہیں، یہ دن، یہ بھی اگر دن یہ اچھا نہیں وہ اچھا، یہ نہیں اچھا نہیں وہ اچھا، یہ عمل بھی اللہ کو قابل قبول نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ تیسرا، ہم لوگ مہینوں کو برا بھلا منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے اکثر ایام کو، اکثر دنوں کو برا بھلا منحوس سمجھ کر بندہ کوئی نیا کام نہیں کرتا ہے۔ سفر المظفر، سفر الخیر، حضرات علماء فرماتے ہیں سفر کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ مہینوں کو برا بھلا کہا، دنوں کو منحوس سمجھا، یہ سب شرک ہے۔ بعض حضرات ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ گھر پر اور الو کی، گھگو کی آواز آئے تو منحوس سمجھ جاتے، حتیٰ کہ وہ گھر ہی خالی کر دیتی۔ بے نمازی سے وہ بہتر ہے، بے نمازی سے جانور بہتر ہے۔ صبح صبح جو چرندے پرندے جو ہوتے ہیں اور چون چون کے آوازیں جو کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے، ہم سے بھی چرندے اور پرندے بہتر ہیں۔ اب یہ الو کی آواز نکلنے پر، الو گھر پر بیٹھنے پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر خالی کر دیتے ہیں۔ گھگو گھر پر بیٹھا تو نحوست کرتے ہیں، ہمیں سب سے بڑے گھگواں۔ جو بے نمازی ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جو ہے برکت کے فیصلوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اب ہم جانور کو، پرندوں کو نحوست سمجھنا یہ سب سے بڑی بری بات ہے، یہ شرک ہے۔ اس کے بعد خاندانوں میں
بعض لوگوں کی چہروں سے چہرے دیکھنے پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے میرا کام بگڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے سے میرا کام سدھر جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو ہے بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، اس خاندان میں ہم ایک کو منتخب کر لیتے ہیں۔ صبح اٹھ کر کسی کا چہرہ دیکھوں گا تو اس کا چہرہ دیکھوں گا، اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ ہے عمل۔ نماز نہیں پڑھا، صبح اٹھ کر سورہ یاسین نہیں پڑھا، نبی پر درود نہیں پڑھا۔ جو نبی پر درود پڑھنے سے دشمن سے اور مصائب سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی جب ان پر جو عذاب آیا، طوفان آیا، کئی دن تک ان کی کشتی چل رہی ہے اور رکنے کا سوال نہیں، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی کا بریک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ کئی دنوں سے کشتی چل رہی ہے لیکن رک نہیں رہی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح آپ جو ہے میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور آپ کی کشتی رک جائے گی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی پر درود پڑھ کر، تیرے نبی کے نام لے کر، تیرے حبیب کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں میرے کشتی کنارہ فرما۔ یہ دعا فرمائی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی کنارے پر آئی۔ مصائب پر، پریشانیوں میں حضرت اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اعتماد جو ہے مجھ پر ہونی چاہیے، یہ عملیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ صبح اٹھ کر نہ نماز پڑھی، نہ یاسین پڑھا، نہ نبی پر درود پڑھے، نہ استغفار پڑھے، یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے چہرے کو دیکھ لیں گے، میری کمائی میں برکت ہی برکت آئے گی۔ ہرگز نہیں محترم بزرگار دوستو، یہ شرک۔ اسی طریقے سے بیوہ جو ہوتی ہے اس کا قصور کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کے شوہر کو لے لیا، موصوف گھر کے باہر نکلتا ہے، سامنے بیوہ آ گئی، فوراً واپس لوٹ جاتا ہے۔ صبح ایک بیوہ، ایک رانمن عورت پر میری نظر پڑ گئی ہے، اب یہاں جو ہے میرے کمائی میں برکت اجڑ جائے گی، یہ سوچ کر واپس آ جاتا ہے۔ نہیں محترم بزرگار دوست، یہ بھی شرک ہے۔ بیوہ کو بیوہ کیوں رکھتے ہو؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کو سہاگن بناؤ۔ ہمارا یقین، ہمارا توکل، اور میں گنواتا جاؤں کیونکہ یہ صبر کا مہینہ تیرا تیزی کا نام دے کر ہم ایسے مشرک کے کام کرتے ہیں جو غیر بھی نہیں کرتے، جو اللہ کے غضب کو ہم للکارتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج کا اجماعی عنوان کو چنا ہوا کہ ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے حرکتیں جو بڑے جو ہے اللہ کا غضب کو للکارنے والے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ سامنے سے بلی گئی، بلی کو دیکھتے ہی یہ گھبرا جاتا ہے، بلی آڑا آ گئی۔ بلی کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو صحابی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ آپ بلی کے ابا ہیں، آستین میں پالا کرتے تھے، بلی منحوس نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ
ہمارا توکل، یقین جو ہے ہاتھ کے لکیروں پر ہوتا ہے۔ ان ہاتھ کے لکیر دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ایسی ہے۔ ہاتھ کے لکیروں میں قسمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ رزق کا مالک اللہ ہے۔ آپ جب ماں کے پیٹ میں آئے اسی وقت آپ کا رزق کا فیصلہ ہو گیا، آپ کی حیات کا فیصلہ ہو گیا، یہ لکھ دیا گیا۔ اب یہ ہاتھ دکھانا، لکیراں دیکھنا کہ یہ ہماری یہ قسمت کی لکیر، فلانی لکیر، فلانی لکیر، یہ سب شرک کے کام ہیں، بچیے ان سے۔ شریعت میں، ہمارے اس اسلام میں یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کے غضب کو للکارنے والے عمل ہیں، یہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو توکل، یقین جو ہے غیر اللہ پر ہوتا ہے، عاملوں پر ہوتا ہے، نیمبو اور مرچ پر ہوتا ہے۔ یہ نیمبو اور مرچ سے کچھ ہونا ہوتا تو آج جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان پر نیمبو اثر کر جاتا، نیمبو سے کچھ فائدہ ہوتا۔ نیمبو کی قیمت 5 روپے، 2 روپے، 3 روپیہ نہیں ہوتی، نیمبو کی قیمت کہیں چلے جاتی۔ اس پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور بعض لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ دکانات میں نیمبو، مرچ، یہ سب لٹکا کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر دین کے بڑے دائی سمجھتے ہیں، دین کے بڑے اپنے آپ کو ملا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دکانوں میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ لٹکا کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ دکانات میں جو آگ کا جھاڑ ہوتا ہے، میں نے پوچھا ایک صاحب سے، یہ کیا کرتے ہیں؟ سفید آگ کے جھاڑ کے پھول جو ڈرام میں ڈالتے ہیں، برکت آتی کہتے ہیں۔ گھگو کے معلوم نہیں کہ نماز پڑھے بغیر برکت نہیں آئے گی، نماز پڑھنے پر برکت ہے۔ آگ کے پھولوں پر ہمارا یقین اور بھروسہ ہے۔ نہیں محترم بزرگوں اور دوستو، ان تمام چیزوں سے بچو۔ آپ وقت پر نماز پڑھے، آپ اللہ سے رجوع ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، اللہ دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو تو صحیح۔ جو بھروسہ آج ہم ننگے عاملوں پر بھروسہ رکھ رہے ہیں، جو بھروسہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو ہے آپ ہاتھ کے لکیریں دیکھنے والوں پر ہم بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، آج ہم جو بھروسہ غیر اللہ پر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو، نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، یا اللہ میرا حال یہ ہے، اللہ ضرور ضرور ہماری آہ کو سنے گا، اللہ خوش ہوگا۔ اگر غیر اللہ سے مانگیں گے ہمارا حوالہ نار جہنم میں کر دے گا۔ ہر حال میں ہم امت محمدیہ علی صاحبنا علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ آزماتا ہے، آزمائش پر ثابت قدم رہو۔ اگر کوئی ستائے، کوئی دشمن بنے، آج کل کا اور ایک نیا رواج، فتنے باب عروج پر ہیں۔ ہماری ایمان کی حفاظت کر کے ہم اس دنیا سے جانا ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یقیناً ہماری نماز، ہمارا روزہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ قابل قبول فرمائے، لیکن بعض ایسے حرکات ہوتے ہیں جس سے ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب جو ہے سلب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر کوئی بندہ کسی کو ستائے،
ہم فوراً جادو کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، ہم فوراً اس کو نیچا کرنے کے غرض سے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، جادو کرنے والا، کرانے والا، یہ سب جو ہیں ان کا اسلام کے اندر کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے نبی کے ساتھ بغاوت کی ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرمائے گا۔ بعض ایسے کتنے ایسے مسلمان ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور غیر بھی ہو، انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ نبی پر جو ہے جادو کا اثر کر گیا، نبی بدلہ نہیں لیے، ہم لوگ ایک دوسرے کے بدلے میں پڑھ کر اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اپنے دنیا کو برباد کر رہے ہیں۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، یہ ناجائز عمل ہے، اللہ کے غصے کو للکارنے والا عمل ہے۔ بچیے ان چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد ہمارے معصوم بچے جو ہوتے ہیں، ہاں میں کہوں جادو سے بڑھ کر نظر ہے، نظر لگتی ہے، اس کا توڑ اس کا یہ ہے کہ دعائیں پڑھے، صبح و شام دعائیں پڑھ کر بچے پر پھونک مارے۔ ہمارا توڑ ایسا عمل ہے کہ ہم کسی غیر کے پاس بچوں کو لے جاتے ہیں اور اس سے تعویذ اور جس کے گلے میں ڈالتے ہیں اس پر باقاعدہ تصویر ہوتی ہے، اور جاندار تصویر کو گھر میں لگانا اجازت نہیں ہے، اب گلے میں ڈالنا یہ کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام کی اندر پیدا فرماتے ہیں، مسلمانیت میں پیدا فرماتے ہیں۔ جب بڑھتا ہوا ماں باپ کے ماحول میں رہتا ہے، یا بچہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، بچہ مشرک بن جاتا ہے، یہ وجہ ماں باپ کے عملوں کی وجہ سے بچہ مشرک بنتا ہے، کیونکہ بچپن ہی سے ہم لوگ جو شرک کے کام کرتے ہیں تو بچے کے اندر باقاعدہ وہ کام، وہ عمل آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے پرہیز کرے، ایسے عمل نہ کرے، اور دعائیں پڑھے اور وظائف پڑھے۔ بچے پر دم کرنا ہی تو پڑھ کر پھونکے۔ حضرات علماء حفاظ اکرام جن کے گلوں میں تعویذ وغیرہ نہیں ہوتی، آج ہم نیمبوا لے کر کے پھرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے، ہمارا تعلق بھی قرآن سے، اللہ سے ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے شرک کے کام جس کو ہم شرک سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے غضب کو للکارتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اللہ ہم کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ ان شرک کے کاموں سے پورے طور پر بچو، اور یہ سفر المظفر کا مہینہ، سفر الخیر کا مہینہ، اس مہینے کو ہم تیرا تیزی کا نام دے کر اس مہینے میں ہم سفر نہیں کرتے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس مہینے میں ہم نیا کام نہیں کرتے، یہ کام جو ہے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں محترم بزرگار دوستو، اب حضرات تاریخ پلٹ کر کے دیکھیں، جتنے کامیابی کے جھنڈے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گاڑتے ہوئے گئے، یہی سفر المظفر کے مہینے میں اللہ کے نبی کو کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے۔
یہ مہینہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو منحوس نہ سمجھو، اور حدیث ہے جس نے وقت کو، دن کو، مہینے کو اور سال کو برا بلا کہا، گویا اس نے اللہ کو برا بلا کہنے کے برابر ہے۔ مہینے برے نہیں ہوتے اور دن برے نہیں ہوتے، ہر لمحہ ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا عطا ہے۔ اللہ ہماری سانس چلا رہا ہے، دن دے رہا ہے، رات دے رہا ہے، مہینہ دے رہا ہے، سال دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا ہم شکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے سانسیں چلا رہا ہے۔ ہرگز ان مہینوں کو برا بلا نہ کہو، اور سفر کو برا بلا نہ کہو، اور سفر کے مہینے میں ہم جو ہے تیرا تیزی کا نام دے کر ایسے زیادتیاں اور سفر کی 13 تاریخ کے بعد جو ہم لوگ نیاز دینے کے بہانے اور وہاں پر منہ پر چاول اتارتے ہیں، انڈا اتارتے ہیں، ناریل اتارتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے، منہ پر اتارنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا فقیر کا کیڑا کہتے، سفر کا مہینہ آتے 13 تیزی کا نام دے کر چاول، ہلدی، انڈا، نارل رکھ کے منہ پر اتار کر دیتے۔ کیا بولے تو فقیر کا یعنی جان کا کیڑا، تمہارے منہ پر اترا ہوا سو فقیر کہیں کو کھانا۔ اچھا وہ کھا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، جو اتارا ہے اسی کو ہو رہا ہے، اسی کو بیماریاں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے رزق کے ساتھ بے ادبی کیا ہے۔ اور ایک کہاوت، محرم کے مہینے میں میاں بیوی ایک جگہ رہنا نہیں، سفر کے مہینے میں ساس بہو ایک دھیری جنگلنا نہیں کہتے۔ ان کو زندگی بھر ہو کر مرتا نہیں، اب سفر ہے تو کیا، محرم ہے تو کیا، ان دونوں کے بیچ میں ہر ہمیشہ جہاد چلتی ہی رہتی ہے۔ اب دنوں سے کیا ہے؟ نہیں محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے چھوٹے چھوٹے باتوں کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ہم مشرک بن جاتے ہیں۔ پورے طور پر ایسے بد عملیوں سے بچو، اور جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، توکل رکھو۔ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہی سے مرادیں مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاؤ، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے وہ بڑا مقبول ترین بندہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔